اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت میں ایک ایسی سچائی بیان کی گئی ہے جو اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی بالکل سچ ہے اور معاشی اور تمدنی حیثیت سے بھی، یعنی کہ مورلی، ایتھیکلی اور اسپریچولی بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اکنامکلی اور کلچرلی بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگرچہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقہ دینے سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، بٹ ایکچولی معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی اور روحانی اور معاشی اور تمدنی ترقی میں نہ صرف رکاوٹ ڈالتا ہے، مانع ہوتا ہے، بلکہ زوال کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یعنی کہ سود آپ کو ایتھیکلی، مورلی، اسپریچولی، اکنامکلی اور کلچرلی ترقی کرنے سے باز رکھتا ہے، روکتا ہے، بلکہ آپ کے زوال کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس کے اپوزٹ صدقات سے، جن میں قرض حسن بھی شامل ہے، اخلاق و روحانیات اور تمدن و معیشت ہر چیز کو نشو نما نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کہ صدقات سے آپ کی مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، اسپریچل ویلیوز کے ساتھ ساتھ کلچرل اور اکنامکل ویلیوز جو ہیں ان میں ترقی ہوتی ہے۔ اخلاقی اور روحانی لحاظ سے دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سود دراصل خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا نتیجہ ہے، اور وہ انہی صفات کو انسان میں گرو اب بھی کرتا ہے، نشو نما بھی دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ صدقات نتیجہ ہے سخاوت، ہمدردی، فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی جیسی صفات کا، اور صدقات پر عمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندر پرورش بھی پاتی ہیں۔ کون ہے جو اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلے مجموعوں کو بدترین اور دوسرے کو بہترین نہ مانتا ہو؟ تمدنی لحاظ سے دیکھیں تو یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی والا معاملہ کریں، کوئی شخص اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک آدمی کی حاجت مندی کو دوسرا آدمی اپنے لیے پروفٹ کا موقع سمجھے، بینیفٹ کا موقع سمجھے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے، اور امیر لوگوں کا مفاد عام عوام کے مفاد کی ضد ہو جائے، ایسی سوسائٹی کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس کے افراد میں آپس کی محبت کے بجائے باہمی بغض، حسد، بے اور بے تعلقی نشو نما پائے گی۔ اس سوسائٹی کے اجزاء ہمیشہ انتشار اور پراگندگی کی طرف مائل رہیں گے، اور اگر دوسرے اسباب بھی اس صورتحال کے لیے مددگار ہو جائے تو ایسی سوسائٹی کے اجزاء کا باہم ٹکرا جانا بھی کچھ مشکل نہیں۔ اس کے اپوزٹ جس سوسائٹی کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر مبنی ہو، یعنی سمپتھی ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرے، جس میں ہر شخص دوسرے کی حاجت کے موقع پر کھلے دل کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے، اور جس میں امیر اور با وسیلہ لوگ بے وسیلہ لوگوں سے ہمدردانہ مدد یا کم از کم منصفانہ تعاون کا طریقہ کرتے، ایسی سوسائٹی میں آپس کی محبت، خیر خواہی اور دلچسپی نشو نما پائے گی۔ ایسی سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کریں گے، اور ایسی سوسائٹی کے اندر جو انٹرنل ڈسپیوٹ ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو راہ پانے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اس سوسائٹی میں باہمی تعاون یعنی کہ میوچل کوآپریشن اور خیر خواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلی قسم کی سوسائٹی کی بنسبت بہت تیز ہوگی۔ یہ تو تھا سود کا تمدنی حیثیت سے نقصان، اور معاشی حیثیت سے اس کا کیا نقصان ہے وہ ہم کل کی وائس میں ڈسکس کریں گے۔